مشیت اور تجلی کو بالکل مترادف قرار دیا ہے، اور بعض حضرات نے مشیت اور تجلی میں اتنا فرق رکھا ہے کہ رتبتاً ایک صفت ہے ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کی علم، جو اس کی ذاتی صفات میں سے، اور ہر شے کائنات کی سب سے پہلے کہاں تھی اور کہاں ہے؟ ظرف علم الہی میں، ظرف علم الہی میں۔ ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ چلیے اسٹیپ بائی اسٹیپ پیچھے لے چلیں آپ کو۔ آپ جو یہاں تشریف فرما ہیں، آپ اس سے پہلے کہاں تھے؟ آغوش مادر میں تھے۔ آغوش مادر سے پہلے کہاں تھے؟ رحم مادر میں تھے۔ رحم مادر سے پہلے کہاں تھے؟ صلب پدر میں تھے۔ صلب پدر سے پہلے کہاں تھے؟ ارادہ الہی میں تھے۔ ارادہ الہی سے پہلے کہاں تھے؟ مشیت الہیہ میں تھے۔ مشیت الہیہ سے پہلے کہاں تھے؟ علم الہی میں تھے۔ اب میں نے بہت سی بیچ کی کڑیاں حذف کر دی ہیں، اب سمجھ میں آئی ترتیب؟ اب ادھر سے جب نزول ہوگا تو کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے یہ ما سوی اللہ جو کچھ ہے یہ تھا کہاں؟ کہاں سے آیا؟ علم الہی میں۔ اپنی زندگیوں کی قدر و قیمت سمجھیے گا کیا ہے؟ اپنی زندگیوں کی، اپنے وجود کی، اپنی شخصیتوں کی قدر و قیمت سمجھیے گا۔ ایک جملے میں عرض کر رہا ہوں، آپ کا آغاز علم الہی ہے، آپ کا انجام دامن رحمت الہیہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ کاش یہ جملہ یاد رہ جائے، محفوظ ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے۔ آغاز آپ کا، ازل آپ کا علم الہی، اور ابد دامن رحمت الہیہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، اللہ سے ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ ہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آئے کہاں سے تھے؟ ظرف علم الہی سے، اور پہنچیں گے کہاں؟ دامن رحمت الہیہ۔ علم بھی صفت رب، رحمت بھی صفت رب۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو بعض حضرات نے، اور یہ بات قرین حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ علم الہی میں جو کچھ ہے، جب علم الہی میں بہت کچھ ہے، سب کچھ علم الہی میں، جب حق سبحانہ و تعالیٰ اس اپنے علم ذاتی کی بنا پر کسی شے کو شے بنانا چاہتا ہے تو وہ متعلق ہوتی ہے شے مشیت سے، اور پھر جب چاہتا ہے کہ بالفعل وہ واقعاً ہو جائے تو پھر وہ متعلق ہوتی ہے ارادے سے۔ اور یہ ترتیب بالکل جوں کی توں، قرآن مجید کا اعجاز یہی ہے۔ قرآن مجید کی آیت پڑھ لیجئے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، بالکل ترتیب، الفاظ کی ترتیب کے ساتھ محفوظ ہے۔ حق سبحانہ و تعالی جب چاہتا ہے کہ کچھ ہو جائے تو ارادہ اس کا متعلق ہوتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کون فیکون۔
یہاں پر یہ بحث ضرور ہے کہ وہ کن کیسے کہتا ہے. یہ کاف اور نون سے مل کے، یہ کاف اور نون دو حرف ہیں نا، کاف نون پیش کن ہے نا، یہ کاف اور نون سے مل کے جو کن کلمہ ہے، یہ اللہ کہہ سکتا ہے؟ کہہ سکتا ہے؟ ہم کن بھائی حرف ادا کرنے کے لیے مخارج حروف کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی کوئی حرف ادا کرنے کے لیے، کوئی لفظ ادا کرنے کے لیے مخارج حروف کی ضرورت ہوتی ہے. حمزہ کہاں سے نکلتا ہے، ح کہاں سے نکلتا ہے، کاف کہاں سے نکلتا ہے، نون کہاں سے نکلتا ہے. اگر کسی کے ناک ہی نہ ہو تو نون ادا کرنا بڑی مشکل ہو جائے گی. خیشوم سے یہ نون کی آواز کہاں سے نکلتی ہے؟ تو حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی تو جسم و جسمانیات سے منزہ ہے. وہ جسم ہماری طرح نہیں رکھتا، وہ ہماری طرح منہ نہیں رکھتا، مگر زبان رکھتا ہے. وہ یعنی یہاں دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ کن کے معنی یہ ہے ان یقول لہ کن فیکون. کن کے معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی واقعاً یہ لفظ کن، حرف کن ایجاد کرتا ہے. یہ لفظ ایجاد کرتا ہے خلق کرنے کے لیے، اور پھر وہ شے خلق ہو جاتی ہے. لیکن جو اور دقیق سنج ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصلاً یہ تعبیر کنایا ہے. کنایا ہے اس بات کا کہ وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی کہ جیسے کوئی کن کہے اور وہ کام ہو جائے. کنایا ہے. اچھا دیکھیں، یہ لطف پروردگار ہے کہ اس نے اپنی ذات، اس کی ذات کی کن ہے، ذات کی معرفت مکمل طور پر ممکن اور میسور نہیں ہے، لیکن آپ کے پرسپشن سے اپنی ذات کو قریب لانے کے لیے آپ کی ذات کے اندر کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں جس کی مدد سے کچھ تھوڑا بہت سمجھ سکتے ہیں. اب اس کی مثال دے دوں. یہ لطف پروردگار ہے. دیکھیے، ازل اور ابد کے اسرار سمجھانے کے لیے وہ رب ہے نا. رب علی الاطلاق، قادر علی الاطلاق، عالم علی الاطلاق، خالق علی الاطلاق. تو وہ ہے. اب میں پھر عرض کروں گا متکلمین اور فلاسفہ سے ہاتھ جوڑ کے کہ کاش اپنی اصطلاحوں تک محدود نہ رہیں، ہماری تعبیروں کی لطافت کو بھی محسوس کریں. وہ قادر وہی تو ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دے. سبحان اللہ. اب متکلمین تو یہ کہہ کے گزر جائیں گے کہ مقدور جو چیز ہوگی وہی متعلق قدرت الہیہ ہوگی. اگر مقدور نہیں ہے تو وہ مجھے اس اسٹیٹمنٹ سے کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن یہاں تک آئیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی مکمل معرفت حاصل ہونا ناممکن ہے، مگر اس نے اسباب لطف دروازے کھولے ہیں، دریچے کھولے ہیں، راستے بنائے ہیں. چنانچہ اس وقت ایک بات عرض جو کرنا چاہ رہا ہوں، اس سے پہلے ایک بات وہ دہرا دوں جو پہلے کبھی کہہ چکا ہوں. آخرت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب بھی نہیں آتی ہے. میں تو ایسے لوگوں سے بھی واقف ہوں جو ممبر پر آ کے خوب آخرت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور خود آخرت کے بالکل قائل نہیں ہیں. آخرت کے قائل ہوں تو جو کہیں اس پر عمل بھی تو کریں گے نا. ان کا عمل بتاتا ہے کہ انہیں یقین ہے نہ خدا ہے نہ آخرت. مگر بہرحال وعظ کرنے کی چونکہ قیمت ملتی ہے تو وعظ کرتے رہتے ہیں. موعظہ کرنے کی بھی تو قیمت ملتی ہے نا. ایک موعظہ ہوتا ہے قربتاً اللہ، اور ایک موعظہ ہوتا ہے اکتساباً للمال. موعظہ کرنے کی قیمت ملتی ہے تو موعظہ ہوتا ہے. بہرحال